السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاکستان میں ایک قانون بنا ہے کہ کوئی 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی وہ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ ہماری قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں یہ بل منظور ہوا ہے، اور وہاں سے متفقہ طور پر اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اور اسلامی ملک ہے، اسلامی مملکت، اس میں اس طرح غیر شرعی، غیر جو ہے قرآن و سنت کے متضاد جو ہے قوانین بن رہے ہیں اور وہ منظور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو 18 سال سے کم عمر لڑکا ہو یا لڑکی وہ نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں زنا کرنے کی عام اجازت ہے، زنا کرنے کی، کسی کی عزت لوٹنے کی، اس کی اجازت ہے۔ اگر ایک شخص 18 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، 17 سال کا ہو گیا ہے، لڑکی یا لڑکا، اور وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور وہ نکاح جیسا پاکیزہ طریقہ اپنا کر، سنت عمل اپنا کر، وہ اپنے آپ کو نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک پاکستان میں جرم بن گیا ہے۔ یعنی نکاح کرنا بھی جرم ہو گیا ہے کہ 18 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح غالباً 10 سال کی عمر میں کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تقریباً 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو جب شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت ہمیں نہیں روکتی، قرآن و سنت ہمیں اجازت دیتا ہے، تو پھر آج کون ہے جو یہ قرآن و سنت سے متضاد قوانین اور بل پاکستان میں بنا رہا ہے اور وہ منظور بھی ہو جاتے ہیں؟ تو یہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اسلام سے متضاد کوئی بھی شک اور کوئی بھی قانون جو بنے گا اس کو علماء قبول کرنے سے قاصر ہوں گے، وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت سے متضاد نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ قانون منظور ہونے کے بعد کہ وہ 18 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر کسی نے نکاح کیا تو اس کو 7 سال جو ہے قید ہو سکتی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جو قاضی نکاح پڑھائے گا اس کو بھی 1 سال جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑے گا۔ اتنی زیادہ جو ہے وہ سختی اور ایسی اتنی زیادہ جو ہے سخت شکیں اس میں داخل کی گئی۔ حالانکہ جو زنا کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کے لیے تو اتنا سخت قانون نہیں ہے، اس کے لیے تو قانون حرکت میں نہیں آتا، اور جس کو چاہے وہ کسی کی عزت لوٹ لے، کسی کو اغوا کر لے، کسی کی جو ہے اس کے ساتھ اس کو ہراساں کرے کسی خاتون کو، تو اس کے لیے تو اتنے سخت قوانین نہیں ہے۔ لیکن قرآن و سنت کے مطابق جو نکاح کرے اور ایک مسنون طریقہ اپنائے، ایک حلال طریقہ اپنانے کی کوشش کرے، اس کے لیے یہ سخت پابندیاں بھی ہیں، اس کے لیے سخت قوانین بھی ہیں، جرمانے بھی ہیں، اور اس کو قید بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جو پاکستان میں ایسے قوانین نہیں چلنے دیے جائیں گے، اور ایسے قوانین بنانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں، اور یہاں پر نظریاتی کونسل ہے تو وہاں سے منظور کرانا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ایک نظریاتی کونسل ہے اس نے بھی اس چیز کو رد کیا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ قانون صحیح نہیں ہے، یہ شکیں بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک قانون کا حصہ بنا دیا گیا، اس کو منظور کروا لیا گیا۔ تو اس کو ہم جو ہے کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ عوام الناس کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔